ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب امتحان میں کامیابی کا وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیں، امتحان میں کامیابی کے لیے سب سے پہلی چیز تو محنت ہے، محنت شرط ہے۔ کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ آپ سال بھر کھیلیں، سال بھر سموسہ کھائیں، کلاس چھوڑیں، چائے پئیں اور اب وظیفہ ہم یہاں بیٹھ کے بتا دیں اور آپ جائیں اور پہلے نمبر سے کامیاب ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، محنت کرنا ہے۔ ہاں، محنت آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، نماز کا اہتمام، صرف محنت کام نہیں آنے والی، محنت کے ساتھ ساتھ اللہ سے تعلق مع اللہ سے۔ اگر یاد رکھو، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ہماری بات سن رہے ہیں، اگر آپ دنیا میں ٹاپ پہنچ جاتے ہیں ایجوکیشن میں، لیکن اللہ سے آپ کا تعلق نہیں ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس اللہ نے آپ کو بنایا، اس سے آپ کا کنیکشن نہیں ہے نا، تو آپ کی تعلیم بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ایسے پڑھنے کا۔ اور بہت سارے لیڈران کو میں نے سنا، پولیٹیشینز حضرات کو سنا کہ وہ قرآن کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں لیکن آدھا سناتے ہیں، آدھا گول کر جاتے ہیں۔ اکثر آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی پہلی آیت اقرا ہے، بس اس کے آگے نہیں بتائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں پڑھو اقرا، آگے کیا اللہ نے کہا؟ اقرا کے آگے پڑھیے، کم سے کم ایک آیت تو پڑھ کر سنائیے۔ 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں نا قرآن کی، سب سے پہلی وہی 5 آیتیں ہیں، اور 5 آیتوں میں سے خالی اقرا پڑھتے ہیں اور ایک آیت بھی نہیں پڑھتے۔ پوری آیت تو اللہ کے بندے پڑھو۔ آیت کیا ہے؟ ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، پوری دنیا کے اندر ان کے شاگرد ہیں۔ حضرت نے یہ بات درس کے اندر بتائی تھی کہ لوگ ادھوری بات کرتے ہیں، پوری بات نہیں کرتے ہیں، اچھے سے سن لیجیے۔ فرمایا اقرا صرف نہیں قرآن نے کہا ہے، کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو، لیکن وہ پڑھنا کیسا ہو؟ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ ملا ہوا۔ بہت اہم چیز ہے۔ کوئی پڑھے چلا جا رہا، اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں، اللہ سے کوئی کنیکشن ہی نہیں، بیکار ہے ایسی پڑھائی۔ آپ کا لڑکا پڑھ کر کے فرسٹ لاتا ہے، پوزیشن لاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ سے کنیکشن نہیں، بیکار ہے، کچھ نہیں کر پائے گا وہ۔ اس لیے ایسی تعلیم جو اللہ سے تعلق کو پیدا کرے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرے، وہ تعلیم ہمیں دینا ہے بچوں کو۔ اللہ سے تعلق نہیں پیدا ہوتا تو ایسی تعلیم اور جاہل لینا دونوں برابر ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ خالی اقرا نہیں فرمایا، فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام کے ساتھ کہ جس نے پیدا کیا ہے۔ لہذا ایسی پڑھائی پڑھنا ہے کہ جس پڑھائی سے اللہ کی معرفت پیدا ہو، اللہ کی شناخت پیدا ہو، وہی علم ہے، ورنہ بقیہ سارے فنون ہیں۔ یہ نکتہ ہے قرآن کا۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ سب سے پہلی چیز محنت، نمبر 2 اللہ سے تعلق، نماز کا اہتمام، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم وظائف آپ کو بتلا دیتے ہیں۔ وظائف کے اندر یہ ہے کہ آپ کو ہر نماز کے بعد یا ناصر 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ یا ناصر اللہ تعالیٰ کا اس میں صفت ہے، اسے 300 مرتبہ پڑھنا ہے، جب تک امتحان کا رزلٹ نہ آ جائے اس وقت تک اس کا اہتمام کرنا ہے، اور اللہ رب العزت سے اچھے نمبرات سے کامیابی کی دعا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا وظیفہ ہے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا علیمو اللہ کا اس میں صفت ہے، اسے 150 مرتبہ پڑھنا ہے، یا علیمو 150 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اللہ رب العزت سے اچھے نمبرات سے کامیابی کی دعا کرنا ہے۔ تیسرا وظیفہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بتایا کہ مجھے میرے والد نے بتایا تھا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم، انہوں نے بتایا تھا اور فرمایا مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا کہ جب امتحان میں جایا کرو تو امتحان میں پرچہ ملتا ہے، جب پرچہ ملے تو پہلے پرچہ کھولنے سے پہلے، پرچہ دیکھنے سے پہلے، پرچہ سامنے آ جائے، کیا کرنا ہے؟ ایک عمل بتایا ہے، ایک عمل کیا ہے؟ کاف ہا یا عین صاد، 5 حروف ہیں، حروف مقطعات، کاف ہا یا عین صاد 5 حروف ہیں۔ فرمایا کاف
ہر حروف پر ایک انگلی کو بند کرنا ہے. کاف پڑھا تو چھوٹی انگلی بند, ہا یا عین صاد. اب پڑھنا ہے کفیتو. کیا پڑھنا ہے؟ کفیتو. اب اس کے بعد پڑھنا ہے ہا میم عین سین قاف. اب ہر انگلی کو کھول لینا ہے, ایک ایک پر ایک انگلی کھلے گی. ہا میم عین سین قاف. اب پڑھنا ہے حمیتو. اب پھر اس کے بعد پرچہ لے کر کے اپنا امتحان دیجیے. تو پھر کیا ہوگا؟ مفتی صاحب نے کہا کہ ہر امتحان کے اندر الحمدللہ اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوا. یہ ایک عمل تھا, یہ بھی بتا دیا. لیکن یہ سب کب ہے؟ محنت کے بعد, اللہ سے تعلق کے بعد. خالی عمل کام نہیں آئے گا محنت نہیں کریں گے تو. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں ایک چیز اور بتا دے جو میرا تجربہ ہے کہ اب یاد کیا, محنت کیا آپ نے, لیکن پرچہ جب دے رہے ہیں تو اس وقت کوئی چیز یاد نہیں آ رہی ہے. کوئی سوال پوچھا گیا اب یاد نہیں آ رہا ہے, یار اس کا جواب یاد تو کیے تھے, خوب رٹا مارے تھے, لیکن اب یاد نہیں آ رہا. اب کیا کریں؟ تو اس کے لیے ایک دعا, اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی, چھوٹی سی دعا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اور مجھے اس کا بہت تجربہ الحمدللہ, بہت فائدہ ہوا ہے. جب بھی کوئی چیز نہیں یاد آتی ہے, بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ پوچھا اور ذہن میں نہیں ہے, تو میں یہ دعا پڑھتا ہوں الحمدللہ. پڑھا, لیکن ہر چیز ہر وقت مستحضر نہیں ہوتی ہے نا. حدیث ہزاروں حدیث ہیں, قرآن کی آیات کتنی ہیں, کتنے سارے مسائل, لاکھوں مسائل. اب ضروری تو ہے نہیں کہ آپ کوئی مسئلہ پوچھیں تو ہمیں فوراً یاد ہی ہو, لیکن پڑھا اتنا یاد رہتا ہے, مستحضر نہیں ہوتا ہے. تو اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ دماغ میں ڈال دیتے ہیں. اتنی زبردست یہ دعا ہے. اور امتحان کے اندر الحمدللہ بہت بار اس کا تجربہ ہوا کہ جب کوئی چیز یاد نہ آئی اور اس دعا کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ذہن میں وہ چیز ڈال دی. تو یہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتا ہوں اور آپ حضرات کو بھی بتا رہا ہوں, اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت جو پڑھا ہوا ہے اسے یاد کروا دیتے ہیں اور امتحان میں بآسانی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دیتے ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.